جہاں تک اس شرک کی شناعت کا تعلق ہے، میں نے جو آیت آپ کو سنائی ہے جو 2 مرتبہ آئی ہے بعین ہی انہی الفاظ میں سورہ نساء میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور بخش دے گا، معاف کر دے گا جو اس سے کمتر ہے، جس کو چاہے گا۔ یہ بھی اوپن لائسنس نہیں ہے کہ باقی جو چاہو تم کرو، پیشگی معافی کا اعلان ہے، نہیں، جس کو چاہے گا بخش دے گا، لیکن یہ کہ شرک کو وہ معاف نہیں کرے گا۔ ایک بات میں اور چاہتا ہوں کہ پہلے سمجھ لیں، ہمارا دین دین توحید ہے، اور توحید کی ضد ہے، اینٹونیم ہے، اپوزٹ ہے شرک۔ اگر آپ بنظر غائر سمجھیں گے، سوچیں گے، تدبر کریں گے، غور کریں گے تو عجیب حقیقت سامنے آئے گی کہ نیکی، اچھائی، خیر، ہدایت کی جو صورت بھی ہو، وہ نظریہ و خیال کی ہو، عقیدے کی ہو، وہ سب توحید کے شجرہ طیبہ ہی کی برگوبار ہیں، اسی کی شاخیں ہیں، اسی کے پھول ہیں، اسی کے پتے ہیں، اور برائی اور شر اور گناہ اور گمراہی، یہ چاہے عقیدے کی ہو، نظریے کی ہو، خیال کی ہو، اور چاہے عمل کی ہو، اخلاق کی ہو، ان سب کے ڈانڈے شرک سے ملتے ہیں۔ یہ شرک کے شجرہ خبیثہ کی شاخیں ہیں۔ ایک اور عظیم حقیقت بھی میں چاہتا ہوں کہ پہلے سے آپ جان لیں، یہ شرک ہر دور میں نیا بھیس اور نیا لبادہ اوڑھ کر آتا ہے، اور اس کے لیے بڑی حقیقت بین نگاہ کی ضرورت ہے جو ظاہری پردوں کو چیر کر حقیقت تک پہنچ سکے۔ ورنہ اکثر کیا ہوتا ہے کہ ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے اپنے دور کے شرک کو سمجھ کر، پہچان کر اس کے خلاف جو فتوے دیے، جو مذمت کی، بعد میں آنے والے ان سے تو اجتناب کرتے ہیں، لیکن جو خود ان کے دور کا شرک ہوتا ہے اس کی پہچان ہی انہیں نہیں ہوتی، لہذا اپنے کئی انتہائی موحد سمجھنے کے باوجود وہ شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، اس لیے کہ انہیں اس شرک کا احساس ہی نہیں، ادراک ہی نہیں، شعور ہی حاصل نہیں۔ چنانچہ اس کے لیے وہ نظر چاہیے جس کو شاعر نے کہا ہے، بہر رنگے کے خواہی جامہ بھی پوش، نن انداز قدت رامی شناسم، تم جس رنگ کا، جس وضاقت کا لباس چاہو پہن لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا۔ تو قد سے پہچان لینا یہ ضروری ہے شرک کے معاملے میں کہ آدمی یہ سمجھے کہ ہمارے دور کا اصل شرک کیا ہے، ورنہ وہی ہوگا جو میں عرض کر چکا ہوں کہ وہ گزشتہ ادوار میں علماء نے شرک کی جن قسموں اور صورتوں کی نفی کی، تردید کی، ان سے تو بچ رہے ہیں، لیکن اپنے دور کے شرک میں کھلم کھلا ملوث ہے۔ اب میں آ رہا ہوں، میں نے جو تقسیم کی ہے شرک کے اقسام کو سمجھانے کے لیے وہ ذرا مختلف ہے۔ وہ شرک فی العقیدہ اور شرک فی العمل وہ بھی اس میں آ جائیں گے، شرک جلی اور شرک خفی بھی اس میں آ جائیں گے، لیکن میرا بیان جو ہے وہ شرک کی 3 قسموں پر مشتمل ہوگا۔ شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کر دینا، یہ بدترین شرک ہے، عریاں ترین شرک ہے، اور اس شرک پر اللہ کا غضب بہت بھڑکتا ہے۔ دوسرا شرک ہے شرک فی الصفات،
یہ ذرا ٹیڑھا معاملہ ہے کہ صفات کے لیے ہماری زبان میں جو الفاظ ہیں وہ محدود ہیں، وہی الفاظ اللہ کے لیے بھی مستعمل ہیں اور مخلوقات کے لیے بھی۔ اللہ بھی موجود ہے، ہم بھی موجود ہیں، وجود ایک وصف اور صفت مشترک ہو گیا۔ اللہ بھی علیم ہے، انسانوں میں عالم بھی ہوتے ہیں، علامہ بھی ہوتے ہیں، علم جو ہے ایک قدر مشترک ہو گیا۔ اللہ قدیر ہے تو انسانوں کو بھی کچھ نہ کچھ قدرت تو ہر ایک کو اس نے دی ہوئی ہے، تو وہ بھی ایک قدر مشترک ہو گئی، وصف مشترک ہو گیا۔ اللہ زندہ ہے، ہم بھی زندہ ہیں، یہ بھی ایک قدر مشترک ہے۔ اللہ دیکھتا ہے، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ سنتا ہے، ہم بھی سنتے ہیں، اللہ ارادہ کرتا ہے، ہم بھی ارادہ کرتے ہیں، اللہ کلام کرتا ہے، ہم بھی کلام کرتے ہیں۔ یہ جو اشتراک لفظی ہے اس کی وجہ سے بہت بڑے مغالطے واقع ہو جاتے ہیں۔ تیسرا شرک ہے شرک فی الحقوق، جو حق صرف اللہ کا ہے اس میں کسی اور کو شامل کر دینا۔ یہ اصل میں شرک عملی کی مختلف صورتیں ہوں گی کہ جو اس تیسرے عنوان کے تحت ہمارے ہاں زیر بحث آئیں گی۔ اب آئیے ہم ترتیب کے ساتھ چلتے ہیں۔ شرک فی الذات، یہ دو قسم کے مذاہب میں دو مختلف صورتوں میں ظاہر ہوا۔ عجیب بات ہے، آئرنی آف فیٹ جسے کہا جاتا ہے انگریزی میں، بڑی ستم ظرفی کی بات ہے کہ اس کی بدترین شکل ان قوموں میں پیدا ہوئی جو انبیاء اور رسل کے ماننے والے تھے۔ حضرت ابراہیم کے نسل کے لوگ جو عرب میں آباد تھے، حضرت اسماعیل کی نسل کے لوگ، وہ فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دیتے تھے، اور ان کی اکثر دیویوں کے نام مؤنث ہے، اسی لیے لات، عزا، عزا عزیز کا مؤنث ہے، منات، لات۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ فرشتے ہیں اور فرشتوں کو اللہ کو بہت بیٹیوں کی طرح عزیز ہیں، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ہماری شفاعت کریں گی اللہ کے ہاں۔ تو یہ شرک فی الذات، اللہ کی بیٹی بنا دینا، ذات میں شریک ہو گئی۔ یہ اولاد جو ہے تو ظاہر بات ہے برہمن کی اولاد برہمن ہوگی اور راجپوت کی اولاد راجپوت ہوگی، تو وہ تو گویا کہ آپ نے اس کو اس کی ذات میں شریک کر دیا، ہم پلہ بنا دیا، کفو بنا دیا، مد مقابل بنا دیا۔ یہی بیماری سب سے زیادہ شدید اور مکروہ ترین شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیرووں میں پیدا ہوئی۔ ایک محدود پیمانے پر یہودیوں میں بھی ایک دور میں یہ بیماری پیدا ہوئی، انہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا قرار دیا۔ اس کی وجہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ چونکہ حضرت عزیر کی جو دعوت توبہ تھی اس سے بنی اسرائیل میں ایک اصلاح کا آغاز ہوا، ان کے حالات بدلے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ دنیا کے اندر عزت سے، طاقت سے، قوت سے سرفراز کیا۔ تو اس لیے حضرت عزیر کے بارے میں ان کے ہاں ظاہر بات ہے کہ پھر عقیدت اور محبت جو ہے ہونی ہی چاہیے تھی، اور یہ عقیدت و محبت کا غلو ہی ہوتا ہے کہ جو پھر اللہ کے بندوں کو، نبیوں کو، رسولوں کو، اولیاء اللہ کو اللہ کی اولاد یا اللہ کے کو اور طرح کے رشتہ دار قرار دے دیتا ہے۔ لیکن جس کیفیت کے ساتھ اس مرض کا ظہور ہوا ہے عیسائیوں میں، اس کی کوئی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں۔ ان کی تو گمراہی کا عالم یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ اللہ کا صلبی بیٹا ہے، صلبی، اس درجے وضاحت تاکہ کوئی استعارہ نہ سمجھا جائے اس کو۔ اگرچہ انجیل میں حضرت مسیح جب کہتے ہیں میرا آسمانی باپ، تو ساتھ ہی یہ بھی کہتے ہیں میرا اور تمہارا آسمانی باپ، تو یا تو مانو کہ پھر سب اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ باپ استعارے کے طور پر استعمال کیا گیا، جس سے والد پالتا ہے، پوستا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی اولاد فرمایا ہے
حدیث میں آیا ہے الخلق عیال اللہ،